رمضان ہمارے قریب آ گیا ہے تو ہمیں یہ سعادت نصیب ہونے لگی ہے کہ ہمیں پھر زندگی میں اللہ تعالیٰ رمضان عطا کرنے لگا ہے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا بدبخت ہے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ آج بدبختی کی انتہا ہے کہ نوجوان اولاد اپنے باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو آگے سے جھڑکتی ہے، اپنی من مرضیاں کرتے ہیں نوجوان۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ جب تیرا ماں باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کے سامنے اف بھی نہ کرنا، اونچی آواز بھی نہ نکالنا۔ ذرا غور تو کر، جب تم یعنی پیدا ہوا تھا تو تیری کیفیت کیا تھی؟ تجھے انہوں نے کس طرح محبت سے، رحم دلی سے پالا، بڑا کیا؟ تو آج تم نوجوان جوانی میں آ کر، جوانی کے نشے میں آ کر آگے اونچا اونچی بڑھ کے مارتا ہے، آخر تم ہی باپ بنے گا۔ اگر آج ماں باپ کی قدر نہ کی تو کل تجھے بھی یہ دن دیکھنے پڑیں گے، تیری اولاد تجھے چھڑکے گی جس طرح تم کر رہا ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، نبی جب بھی فرماتے ہیں سچ ہی فرماتے ہیں، نبی کی زبان پہ جھوٹ نہیں آ سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ بڑا ہی بدبخت ہے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو زندگی میں پائے اور پھر خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، وہ انسان بدبخت ہے۔ تو برادران اسلام، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا فرمایا کہ وہ انسان بھی بدبخت ہے جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے، جو میرا نام سنے مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بدبخت ہے۔ اس لیے درود پڑھے حضور کی ذات پر۔ آپ جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنا ہی قیامت کے دن حضور کی قربت ملے گی، حضور کی صحبت ملے گی، حضور کے قریب ہوتے جائیں گے۔ تو تیسرا فرمایا کہ وہ انسان بڑا ہی بدبخت ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا، وہ رمضان میں بھی غفلت میں رہا، سویا رہا، جس طرح پہلے فضولیات میں مصروف تھا، فضول کاموں میں مصروف تھا، رمضان آیا اس نے اس کی قدر نہ کی، یہی وہ پہلی معاملات گناہوں والے کرتا رہا، گناہوں میں مشغول رہا۔ اب رمضان کو بھی اس نے ضائع کر دیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بڑا بدبخت ہے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں معافی مانگ کر جنت نہ حاصل کر سکا، وہ انسان بدبخت ہے۔ تو رمضان آ رہا